بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں اپنی اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، اپنے بال بچوں سمیت اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو تعدیر قائم و دائم رکھے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ، آمین۔ آج کے ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ میرا آج کا ویلاگ 2-3 موضوعات ہیں، ان پر میں بات کروں گا۔ اور کل میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اب پنکی پیرنی کے شوہر کے بارے میں کوئی لاگ نہیں کروں گا، لیکن اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے بار، وہ اس طرح انسٹیگیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی چیز میں قوم کو اور ملک کو کہ ہم جیسے محب وطن لوگ اس کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ آپ جو ویلاگ ہیں وہ تو تھوڑے دوسرے مسائل جو ہمارے ہیں، اب بجٹ ہے، بجٹ کے بارے میں تو خیر میں آلریڈی پہلے دن ہی بتا چکا ہوں کہ بجٹ جو قوم کی توقعات ہیں اگر اس طرح نہیں تو لیکن ان پر کچھ حد تک پورا اترتا ہے، اور جو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بجٹ بہت ہی سخت ہوگا، اس توقع کو انہوں نے اکثر نگیٹ کر دیا ہے، اور بجٹ کافی ماڈریٹ قسم کا بجٹ ہے، قابل قبول ہے، اور ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں آ سکتا تھا۔ اب میرا جو پہلا موضوع ہے وہ وہی کراچی کے میئرشپ کے بارے میں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود میئر بننے کے لیے ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کبھی دھرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی احتجاج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ وہ دور نہیں ہے حافظ صاحب جب آپ لوگوں کے کہنے پر بیک جنبش زبان سب کچھ بند ہو جایا کرتا تھا۔ حافظ صاحب آپ کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جو سیاست میں تشدد کا عنصر آیا ہے اس کی ابتدا آپ لوگوں کی جماعت سے ہوئی تھی۔ میں مجبور ہو گیا آج زبان کھولنے پر۔ آپ لوگوں کی زبان نے یہ تشدد کا راستہ اپنایا تھا۔ آپ لوگوں کی تعلیمی اداروں میں ذیلی تنظیم جو جمعیت طلبہ اسلام تھی، تعلیمی اداروں میں تشدد کا سلسلہ اسی نے شروع کیا تھا۔ اسی نے وہاں پر مار دھار اور مار کٹائی اور فائرنگ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو بعد میں ایم کیو ایم نے پروان چلایا، لیکن ایم کیو ایم کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس لیے آپ سے ہٹ کے الزام ایم کیو ایم پر بھی چلتا رہا۔ کراچی کے مالک آپ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے آپ ہی کراچی کے مالک رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت کراچی کے لیے کیا کیا؟ حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور تھا جس میں پورے پاکستان سے انہوں نے کلین سویپ کیا تھا، وہاں پر بھی کراچی آپ کے پاس ہی تھا۔ اس وقت آپ نے کراچی کو کیا کیا؟ کچھ نہیں نا۔ اگر آپ کراچی سے کچھ انصاف کر پاتے تو ایم کیو ایم کو ایسا موقع نہ ملتا کہ وہ کراچی کی تباہی و بربادی کرتی، مگر آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کہ جو کراچی میں آپ نے کراچی والوں کے ساتھ ستیرہ پن کا سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو موقع ملا کراچی میں دار اندازی کا، اور اس کے بعد انہوں نے کراچی پر ہولڈ کر لیا۔ اگر کراچی کے لوگ آپ سے خوش ہوتے تو پھر ایم کیو ایم کو موقع نہ دیتے۔ اب اصولاً آپ بات کر رہے ہیں آپ کو 6 لاکھ ووٹ ملے اور پی ٹی اے کو 3 لاکھ ووٹ ملے، 9 لاکھ ووٹ ملے۔ بات ووٹوں کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سیٹوں کی۔ تو آپ یہ سیٹوں کی بات کریں نا کہ آپ کو میونسپل کارپوریشن کی کتنی سیٹیں ملی، کتنے چیئرمین آپ کے پاس ہیں؟ چیئرمین شپ کی جو سیٹس ہیں اس میں آپ پیچھے ہیں، پیپلز پارٹی سے میرے خیال میں غالباً کوئی 25 یا 30 سیٹیں آپ پیچھے ہیں۔ تو آپ سیٹوں کی بات کیوں نہیں کرتے، آپ ووٹوں کی بات کر رہے ہیں؟ ووٹوں کے لحاظ سے تو میرے خیال میں مسلم لیگ بہت آگے تھی جنرل الیکشن میں، لیکن سیٹیں ان کی کم تھیں۔ اس کے بارے میں آپ نے پھر کیوں بات کیا نہیں کیا؟ تو پلیز آپ یہ نفرت کی سیاست کو دفن کریں، اور جو اصولی بات ہے، آپ اگر پی ٹی اے کے ساتھ جو کہ اس وقت تو وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو، ہر شخص کو پتہ ہے، ایک اندھے کو علم ہے
کہ پی ٹی کی پالیسیاں ملک و قوم کے مفاد کے منافی ہیں، تو آپ ان مفاد کے منافی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر اتحاد کرنے کے لیے چلیں، تاکہ کراچی کے امن کو جو ہے نا وہ پھر دوبارہ جو امن قائم ہے اس کو پھر دوبارہ اندھیروں میں دھکیلا جائے، کراچی کو اندھیروں میں دھکیلا جائے۔ الٹیمیٹلی یہی ہوگا نا۔ تو پلیز آپ جو حق سچ کی بات ہے اس کا ساتھ دیں، اس کے اوپر فالو کریں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اگر پی ٹی آئی کے کچھ ممبر ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ حق ہے ان کا۔ تو آپ یہ شور شابہ اور یہ دھمکیاں دینا بند کریں، اور میئر کے الیکشن میں جو جس کے ساتھ ملتا ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا جمہوری حق ہے، اور اس کی رائے کا احترام کریں، اور جو بھی میئر بنتا ہے اس کو بننے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہی منتخب ہو جائیں، لیکن اگر آپ منتخب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں اور پہلے دن سے ہی آپ احتجاج شروع کر دیں۔ اگر ان کے پاس اچھے منصوبے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اچھے منصوبوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ صوبائی حکومت ان کی ہے، وہاب ریاض کے پارٹی کی، مرکز میں ان کا حصہ ہے، اور مرکز میں وہ اچھی طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا کام مانا جاتا ہے۔ تو خدا را کراچی کو پنپنے دیں، اور کراچی کے لیے اگر کوئی بہتر کام کرنا چاہتے تو کرنے دیں۔ آپ دیکھیں 2 سال یا 1 سال ہی دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ کراچی کے لیے کچھ کام نہیں کیا جا رہا تو 1 سال کے بعد آپ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں، اور آپ اگر ملا سکتے ہیں دوسرے ممبران کو ملا کے ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کر دیجئے گا، لیکن ان کو موقع دیں۔ جو بھی بنتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بن جائیں، تو آپ کو میں پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو موقع دیں، اور اگر ان کا منتخب ہوتا ہے، وہاب ریاض صاحب منتخب ہوتے ہیں، تو آپ ان کو موقع دیں، اور ابھی سے جو ہے نا آپ زہر اگلنا شروع نہ کریں۔ شکریہ۔ دوسرا موضوع پنکی پیڈنی کے شوہر، جس پر میں نے پہلے انٹرو میں بات کی ہے کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے اور ان کو زیر بحث لایا جائے۔ ابھی انہوں نے حال ہی میں بی بی سی کو ایک انٹرویو میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف کافی باتیں کی ہیں اور زہر اگلا ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، ان کو ہلا دینے کی بات کی ہے۔ ایسی باتیں کی ہے کہ اس سے خارجہ پالیسی کی بنیادیں ہل کر رہ جائے، کیونکہ اصل میں ان کی اپنی کوئی خارجہ پالیسی تھی ہی نہیں۔ انہوں نے تو اپنے دوست جو تھے، ہمارے قریبی دوست جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کو بھی پیچھے دھکیل دیا۔ اس میں واضح مثالیں ترکی، سعودی عربیہ، ملیشیا، انڈونیشیا ان کی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یو اے ای، ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ اس میں نہیں ہے انداز میں جیسے یہ پہلے ہوتے تھے، لیکن اب کافی حد تک تعلقات بحال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں گلا شکوہ کیا، وہی رونا دھونا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ ویسے تو امریکہ اور یورپین یونین کا یہ کہتے تھے وہ ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں پیش تھے، لیکن اب انہی کے آگے رونا دھونا رویا جا رہا ہے۔ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پاکستان نے یوکرین کی جنگ میں آپ کا ساتھ دیا، یورپی یونین کا ساتھ دیا، اس سے یورپی یونین میرے بارے میں کوئی آواز پاکستان کے خلاف نہیں اٹھا رہی۔ لیکن یہاں سے اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یورپی یونین کو یہ کہنا یا یہ پیغام دینا میڈیا کے اوپر کہ پاکستان کے ساتھ آپ اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان نے یوکرین کی جنگ میں آپ کی مدد کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرا پیغام رشیا کو جا رہا ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، جس کے ساتھ آج کل ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جہاں سے ہمارے لیے تیل آ رہا ہے، جہاں سے ہمارے لیے یوکرین سے ہم اور کچھ معاہدے کر رہے ہیں، جہاں سے ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم یہ معاہدہ کیا ہوا ہے رشیا کے ساتھ، ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ وہاں سے ہم جو کچھ بھی خریدیں گے وہ روبل میں پیمنٹ ہوگی، بارٹر ٹریڈ جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہماری اشیاء جہاں سے جائیں گی ان کی اشیاء وہاں پر آئیں گی، یعنی کہ یہ ہے کہ پاکستانی جو چیز وہاں پر بھیجیں گے وہاں سے ان کو پیسے ملیں گے، اور ان پیسے سے پاکستانی وہاں سے وہ چیزیں جو پاکستان کو درکار ہیں وہ خرید کر پاکستان لے آئیں گے اور جہاں پر آ کے پاکستانی روپے میں بیچیں گے۔ تو اس میں ہمارا ڈالر کے اوپر جو انحصار ہے وہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ اسی طرح کا معاہدہ ہم نے ایران کے ساتھ کیا، اسی طرح کا معاہدہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ بہت اچھے معاہدے ہیں، جس میں ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اشیاء کے بدلے اشیاء لائیں گے۔ یہاں سے کوئی چیز جائے گی وہاں پر مارکیٹ میں بکے گی، وہ جو آپ کے خریدار ہیں وہ آپ کو لوکل کرنسی میں پے کریں گے، آپ کے وہاں کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں لوکل کرنسی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پاکستان میں جو چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہاں سے آپ وہ چیز انہی کی لوکل کرنسی میں خریدیں گے اور اس کو پاکستان لا کے آپ اپنی کرنسی میں بیچ دیں گے۔ سو سمپل از دیٹ۔ لیکن عمران کا یہ بیان اس معاہدے کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے کہ جس کے تحت پاکستان کو کچھ ریلیف مل رہا ہے۔ پاکستان کا معاہدہ ہوا وہاں سے تیل آیا جو میرے خیال میں قطر تک پہنچ چکا ہے، اور جلدی ان کی شپمنٹ شاید ہو سکتا ہے پاکستان پہنچ گئی اور جو پہنچنے والی ہے۔ تو اب عمران خان کو یہ چیز ایک آنکھ نہیں بھا رہی
کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے نا پاکستان کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کی، معاشی مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب جو ان کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ کوششیں مسلم لیگ کی حکومت کو سبوتاج کرنے کی کوششیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی یہ کوششیں پاکستان کو تباہ کرنے کے برابر ہیں۔ حالانکہ یوکرین کی جنگ میں پاکستان کا کردار کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ کسی زمانے میں جو تھا پاکستان کو جو کیننز دی گئی تھیں، جو توپیں وغیرہ دی گئی تھیں امریکہ کی طرف سے، ان کا جو گولہ بارود تھا بے انتہا ضیاء کے دور سے لے کر پرویز مشرف کے دور تک، لیکن بے انتہا جو تھا وہ ضیاء کے دور میں آیا تھا۔ وہ گولہ بارود جہاں پر رکھا ہوا، کیونکہ پاکستان نے تو استعمال ہی نہیں کیا، نہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی، نہ ہماری کوئی اور وار ہوئی کہ جہاں پر وہ گولہ بارود استعمال ہوتا۔ اس وقت کے حالات کے مطابق ضیاء صاحب نے بے انتہا گولہ بارود اکٹھا کر لیا تھا، تو وہ گولہ بارود ابھی تک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور امریکہ، یورپی یونین نے جو اسلحہ اور گولہ بارود یوکرین کو دیا ہے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ انہوں نے جدید قسم کا اسلحہ ان کو نہیں دیا، ان کو پرانی قسم کا اسلحہ دیا ہے۔ اب ان کو جو توپیں وغیرہ بھیجی گئی ہیں، ان کے وہ وہی گولے ہیں جو پاکستان کو سپلائی کیے گئے اور پاکستان کے اسٹوریج میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ شاید رابطہ کیا ڈپلومیٹکلی اور پوچھا کہ جی آپ کے پاس وہ اسلحہ موجود ہے، انہوں نے کہا موجود ہے، تو امریکہ نے وہ اسلحہ واپس پاکستان سے خرید لیا۔ پاکستان نے کوئی چیز یوکرین کو نہیں دی، وہ اسلحہ امریکہ نے واپس پاکستان سے خریدا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان نے اس پہ کچھ منافع کمایا ہے یا جس قیمت پر خریدا تھا اسی قیمت کے اوپر بھی ان کو واپس کیا ہے۔ تو وہ اسلحہ امریکہ کو واپس کیا اور امریکہ نے وہ اسلحہ یوکرین کو بھیجا، تو اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر عمران خان اس چیز کو بنیاد بنا کر اب یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ پاکستان نے یوکرین کی جنگ میں رشیا کے خلاف مدد کی ہے، اس لیے یورپی یونین ان کے حمایت میں پاکستان سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ خدا کا خوف کرو۔ ویسے تو یہ کہنا بے وقوفی ہے، عمران کو کچھ کہنا بے وقوفی ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں یا دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہے ہیں۔ میں تو ایک معمولی سی چیز ہوں، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایک معمولی پاکستانی شہری ہوں، بڑے بڑے لوگ اس کے آگے ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ کام جو دشمن نہیں کر سکتا، ہر وہ کام جو دشمن نے نہیں کیا وہ عمران نے کر دکھایا ہے۔ 9 مئی کا ثانیہ ہو، دشمن وہ کچھ نہیں کر سکا جو انہوں نے کر دکھایا۔ اب اس کے بعد ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیادوں میں یہ نقب لگا رہے ہیں، اس کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دشمن کوشش کے باوجود نہیں کر سکا۔ اس کے اوپر مزید گفتگو میں اگلے ویلاگ میں کروں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہبان اور خدا حافظ۔ السلام علیکم۔